بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آج کی کہانی ایک ایسی پٹھان فیملی کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ 18 سال کی پٹھان لڑکی انڈوں پر بیٹھ کر رات کیوں گزارتی تھی؟ اس کے پیچھے ایک ایسا سچ ہے جو آپ کو یہ کہانی سننے پر مجبور کر دے گا۔ میرا نام حمدان ہے اور میری ایک کریانے کی دکان ہے۔ روز ہی طرح طرح کے گاہک آتے ہیں اور عجیب و غریب چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں، جن میں سے کچھ کے بارے میں تو میں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ایک دن میری دکان پر ایک ایسی پٹھان عورت آئی جس نے اتنی عجیب بات کہی کہ میری آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ اور پھر جب میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر تو عجیب نظر آتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے بڑے مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس پٹھان عورت نے بھی جو کچھ کیا اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد تھا جسے جان کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ اتوار کی صبح تھی۔ عام طور پر اتوار کے دن صبح کے وقت زیادہ گاہک نہیں آیا کرتے۔ مجھے اپنی کریانے کی دکان کھولے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک عمر رسیدہ پٹھان عورت میری دکان پر آئی اور کہنے لگی، ذرا بڑے سائز کے صاف ستھرے دیسی مرغی کے انڈے تو دے دو۔ اس کی بات سن کر صبح صبح میرا مزاج بگڑ گیا۔ میں گاہکوں کو اس بات سے تنگ آ گیا تھا، جب بھی کوئی گاہک انڈے لینے آتا تو ہمیشہ بڑے سائز کے انڈے مانگتا، جیسے انڈے مرغی نہیں بلکہ میں دیتا ہوں۔ میں نے غصے میں کہا کہ مرغی ہمیشہ ایک ہی جیسے سائز کے انڈے تھوڑی دیتی ہے اماں، تم لوگوں نے اچھا تماشا بنا رکھا ہے۔ میں کہاں سے بڑے سائز کے انڈے لے کر آؤں؟ جو آگے سے ملتے ہیں میں وہی تو فروخت کرتا ہوں۔ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے احتیاط سے 12 انڈے تھیلی میں ڈالنے لگا۔ انڈوں کی تھیلی ہاتھ میں پکڑ لی۔ وہ عورت باقاعدہ ایک ایک انڈا اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ اس کی اس حرکت نے مجھے عجیب غصہ دلا دیا۔ اماں، تمہیں انڈا کھانا ہی ہے نا؟ ذرا سا چھوٹا بڑا بھی ہو گیا تو کون سا تمہاری صحت پر فرق پڑ جائے گا؟ میں نے گہری نظر صحت مند پٹھان عورت پر ڈالی جو بڑی دلچسپی سے انڈوں کا سائز دیکھ رہی تھی۔ میری بات سن کر اس پٹھانی نے مسکرا کر کہا کہ اگر کھانے ہوتے تو کبھی سائز چیک نہ کرتی، لیکن مجھے اپنی جوان بیٹی کو ان انڈوں پر بٹھانا ہے، اسی لیے دیکھ رہی ہوں۔ سارے انڈے دیسی اور بڑے سائز کے ہونے چاہیے۔ اس عورت کی بات سن کر میری آنکھیں پھیل گئیں۔ یا تو وہ پاگل تھی یا پھر وہ میرے بگڑے ہوئے مزاج سے مزہ لے رہی تھی۔ اس نے مجھے انڈوں کے پورے پیسے پکڑائے اور تھیلی اٹھائے دکان سے چلی گئی۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ اس نے مجھ سے اتنی عجیب بات کیوں کی۔ جیسے جیسے دن نکل رہا تھا دکان پر گاہکوں کا رش بڑھتا جا رہا تھا اور شام تک میں اس پٹھان عورت کو بھول گیا تھا۔ لیکن رات جب میں گھر گیا تو میری بیوی نے انڈوں کا سالن میرے آگے رکھ دیا اور بے اختیار ہی اس کا چہرہ میری آنکھوں میں آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی نورین کو بتایا کہ آج ایک عورت انڈے خریدنے آئی تھی، لیکن اسے انڈے کھانے نہیں تھے بلکہ انڈوں پر اپنی بیٹی کو بٹھانا تھا، اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میری بات سن کر نورین زور سے ہنسنے لگی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کا مزاج ہر وقت بگڑا رہتا ہے، اس لیے اب گاہک بھی آپ کا مذاق اڑانے لگے ہیں۔ بھلا کوئی اپنی جوان بیٹی کو انڈوں پر کیسے بٹھا سکتا ہے؟ نورین شاید ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر بہت زیادہ غصہ آ جاتا تھا، اسی لیے سبھی لوگ مجھ سے عجیب طرح سے پیش آتے تھے۔ اگلے دن میں نے دکان کھولی تو پھر وہی پٹھانی عورت میرے پاس چلی آئی اور آتے ہی کہنے لگی، آج بس مجھے 2 ہی انڈے چاہیے۔ رات میری بیٹی سے 2 انڈے ٹوٹ گئے تھے، 10 ہی انڈے بچے ہیں، 2 انڈے اور دے دو جو ذرا بڑے سائز کے ہوں۔ میں نے غور سے اس پٹھان عورت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سنجیدہ تھا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہو۔ اب کی بار مجھ سے خاموش نہ رہا گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، اماں تم سچ کہہ رہی ہو کیا؟ واقعی تمہاری بیٹی رات انڈوں پر بیٹھتی ہے؟ وہ پٹھان عورت مسکرا کر کہنے لگی، ہاں، پورا 1 مہینہ میری بیٹی کو رات انڈوں پر بیٹھ کر گزارنی ہے اور دن میں بھی انڈوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے فوراً ہی سوال کیا کہ اپنی بیٹی کو انڈوں پر بٹھا کر آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ ان انڈوں سے چوزے نکلنے سے رہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ بس یہ ہمارے پاس کی ایک خاص رسم ہے اور میری بیٹی وہی رسم ادا کر رہی ہے۔ 1 مہینہ گزر جائے پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ اس کے انڈوں پر بیٹھنے کا کیا راز ہے۔ اس پٹھانی نے تو مجھے عجیب تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔
میں نے اپنے دماغ کے گھوڑوں کو خوب دہرایا، لیکن ایسی کوئی وجہ سمجھ نہ آئی کہ جس کی وجہ سے کسی انسان کو انڈوں پر بٹھانا پڑے۔ گھر آ کر یہی بات میں نے اپنی بیوی نورین کو بتائی تو پہلے تو وہ بہت حیران ہوئی، پھر کہنے لگی کہ آج ایک پٹھان عورت اس کے پاس صلاحی دینے کے لیے آئی تھی۔ شاید آپ انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پورے علاقے میں صرف وہی لوگ انجان ہیں، وہ بھی نئے نئے ہمارے علاقے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا ذرا انڈوں کا راز تو معلوم کرو، اگر انڈوں پر بیٹھنے سے کوئی ترقی وغیرہ حاصل ہوتی ہے تو میں تمہیں بھی انڈوں پر بٹھا دوں گا۔ یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی، جسے سن کر نورین نے غصے سے مجھے گھورا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ پٹھان عورت کبھی ایک انڈا لینے آتی تو کبھی دو، اور کبھی ایسا دن بھی ہوتا کہ وہ میری دکان پر آتی ہی نہیں۔ اس روز میں خود ہی سمجھ آتا کہ اس کی بیٹی سے کوئی انڈا نہیں ٹوٹا۔ نورین انہی لوگوں کے کپڑوں کی سلائی کر رہی تھی۔ نورین کے پاس کافی زیادہ سلائی کا کام آیا ہوا تھا، اس کے پاس سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں تھی۔ شاید ان پٹھانوں کے گھر کوئی شادی وغیرہ کی تقریب تھی۔ 15 دن اسی طرح گزر گئے، میرا تجسس حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ تو میں نے اس عورت سے کہا کہ آج تو مجھے بتا کر جاؤ کہ تمہاری بیٹی انڈوں پر کیوں بیٹھتی ہے۔ وہ کہنے لگی اگر ایسی بات ہے تو تم خود 15 دن بعد میرے گھر چلے آنا، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ وہ انڈوں پر کیوں بیٹھتی ہے۔ 15 دن بعد میری بیٹی کی شادی ہے، میں خود تمہارے گھر دعوت دینے آؤں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اسے شادی سے پہلے انڈوں پر بٹھایا گیا ہے، لیکن کیوں؟ میرا ایک دوست پٹھان تھا۔ شام کو میں دکان بند کرنے کے بعد اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ اس سے معلوم کروں کہ ایسی کوئی رسم بھی ہے یا نہیں۔ میں شروع سے ہی بہت زیادہ کھوجی تھا، اگر کوئی بات میرے ذہن میں اٹک جاتی تو جب تک میں اس کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتا مجھے سکون نہ آتا، اور یہ انڈوں والا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ کافی عرصے بعد میں اپنے دوست کے دروازے پر کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا ہمدان آج تو یہاں کیسے آ گیا؟ تجھے تو اپنی دکان سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اس کی بات سن کر میں ہنس دیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، جب سے میں نے دکان کھولی تھی میرا سارا وقت دکان میں ہی نکل جایا کرتا تھا، دوستوں کے لیے بھی وقت نہیں تھا۔ کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ تم لوگوں میں شادی سے پہلے انڈوں والی کوئی رسم ہوتی ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوا، کہنے لگا پاگل تو نہیں ہو گیا کیا؟ انڈے کھانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ رسموں کے لیے۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے دوبارہ استفسار کیا کہ ایسی کوئی نہ کوئی رسم تو ہوگی نا جس کے لیے دلہن کو انڈوں کی ضرورت پڑتی ہو۔ میرا دوست میری بات سن کر زور سے ہنستے ہوئے کہنے لگا مجھے لگتا ہے ہمدان تیرے دماغ کا علاج کروانا پڑے گا۔ اب تو کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ دلہن شادی سے پہلے انڈوں پر ہی بیٹھ جاتی ہے اور پھر انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں۔ مذاق مذاق میں میرا دوست وہ لائن کہہ گیا جو میں اسے پوچھنے والا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسی کوئی رسم پٹھانوں میں تو نہیں ہوتی، تو پھر وہ پٹھان عورت مجھ سے جھوٹ کیوں کہہ رہی تھی، اور وہ بھی بلا ضرورت جھوٹ؟ اگر اس نے کھانے کے لیے انڈے لینے تھے تو وہ سیدھی طرح بھی یہ کہہ سکتی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنے دوست کو ساری بات کہہ سنائی۔ وہ سن کر چونک گیا، کہنے لگا ہم پٹھانوں میں ایسی کوئی رسم نہیں ہوتی، دیکھ لے انڈوں کے نام پر کہیں تجھے چونا ہی نہ لگا دے۔ آج کل لوگوں نے لوٹنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں، پتہ نہیں کون کیسا جال بچھا کر انسان کو بیوقوف بنا جائے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میرے پاس لوٹانے کے لیے تھا ہی کیا؟ ایک چھوٹا سا جنرل سٹور تھا جس سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا، اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے دوست نے مجھے پھر بھی احتیاط کا دامن تھامنے کی تاکید کی تھی، اسی لیے گھر آتے ہی میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر وہ لوگ کپڑے سلوانے آئیں تو گھر کا اچھی طرح خیال رکھنا، وہ لوگ محلے میں نئے ہیں اور ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ نورین کہنے لگی آپ کو اچانک ہی ان پر اتنا تجسس کیوں ہو گیا ہے؟ ہر کسی کی اپنی الگ رسمیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ دال میں کچھ کالا ہی ہو۔ وہ لوگ تو مجھے کافی دنوں سے اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ ایسا کرتی ہوں کہ کسی دن ان کے گھر چلی جاتی ہوں اور جا کر اپنی آنکھوں سے سارا سچ خود دیکھ لیتی ہوں۔ نورین کی یہ بات مجھے ٹھیک لگی تھی، وہ اگر جا کر خود دیکھ کر آتی تو مجھے بھی تسلی ہو جاتی، ورنہ میرے اندر کے تجسس نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا تھا۔ میری اماں اکثر کہا کرتی تھی کہ تیرے اندر ایک عورت چھپی ہوئی ہے، تو جس بات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اسے جانے بغیر تجھے سکون ہی نہیں آتا۔ اماں کی یہ بات سچی تھی، اور واقعی اس انڈوں والی بات نے تو مجھے حیران و پریشان ہی کر کے رکھ دیا تھا۔ 2-4 دن ہی گزرے تھے، میری بیوی کہنے لگی ان کے گھر کے سارے کپڑے سل گئے ہیں
اور میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ میں خود کپڑے دینے آ رہی ہوں تاکہ دلہن سے بھی مل سکوں۔ نورین میری اجازت سے ان لوگوں کے گھر چلی گئی اور میں یہ سوچ کر بے چین رہا کہ پتہ نہیں واپسی پر وہ کیا خبر لائے گی، کیونکہ یہ بات بہت ہی انوکھی تھی کہ کوئی دلہن شادی سے مہینہ بھر پہلے ہی انڈوں پر بیٹھ جائے۔ نورین کو کوئی گھنٹے 2 گھنٹے بعد واپس لوٹی تھی اور آنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ لوگ بہت ہی اچھے اور اخلاق والے لوگ ہیں اور نورین سے بھی بہت اچھی طرح ملے۔ ان کی بیٹی جس کی شادی ہونے والی ہے وہ تو نہایت ہی حسین اور 18 سال کی جوان خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے بے چینی سے کہا کہ مجھے انڈوں کا تو بتاؤ۔ میری بات سنتے ہی نورین ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں یہ بات سچ ہے، ان کی بیٹی کے بستر پر انڈے رکھے ہوئے تھے اور وہ اس کے اوپر چادر ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے انڈوں کے بارے میں پوچھا تو اس کی ماں نے کہا کہ وہ ان انڈوں کے بارے میں رخصتی کے بعد ہی بتا سکتی ہے۔ نورین کہنے لگی، ان کی بیٹی فاطمہ جس کی شادی ہے اسے بھی انڈوں کی رسم کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ میں نے باتوں باتوں میں کئی دفعہ اسے پوچھا بھی کہ یہ انڈے تمہارے پاس کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ہر بار اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی جب اس کی شادی میں مہینہ رہ گیا تب اماں نے اسے یہ انڈے لا کر دیے۔ اسے بھی یہ سب بہت عجیب لگا، لیکن اس کی ماں نے کہا کہ اگر خیریت سے شادی کرنی ہے تو یہ عمل لازمی کرنا ہوگا، یہ اس کی پسند کی شادی ہے، اسی لیے وہ اپنی ماں کی بات ماننے پر مجبور ہے۔ نورین کی بات سن کر تو مجھے مزید حیرانی ہوئی کہ انڈے رکھنے سے شادی کیسے خیریت سے نمٹ سکتی ہے۔ آج کل کے لوگوں کے عجیب عجیب سے رسم و رواج ہیں اور ساتھ ہی بہت ساری غیر ضروری باتوں کو بھی شادی پر ہوتے دیکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شادی بیاہ کا معاملہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ نورین کہنے لگی، ان لوگوں نے خصوصی شادی پر آنے کی تاکید کی ہے، اس لیے جب ہم شادی پر جائیں گے تو اسی وقت پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسی رسم ہے۔ آنے والے 15 دن یوں ہی تیزی سے گزر گئے، کبھی وہ پٹھان عورت ایک انڈا لے کر جاتی تو کبھی 2 انڈے۔ وہ جب بھی دکان پر آتی میں فوراً مسکرا کر پوچھتا، پھر تمہاری بیٹی سے انڈا ٹوٹ گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ جھم جاتی۔ میری عادت مزاج ایسا ہی تھا، میں دکان پر آنے والے ہر گاہک سے مسکرا کر بات کرتا اور جان بوجھ کر انہیں تنگ کرتا۔ اسی طرح لوگ میری دکان پر آنے میں خوشی محسوس کرتے تھے اور محلے کی ساری دکان چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے۔ عام طور پر دکان بند کر کے شادی بیاہ کی تقریب میں جانا مجھے پسند نہیں تھا، لیکن اس شادی کا تو مجھے شدت سے انتظار تھا اور آج عصر کے بعد یہ شادی ہونی تھی، اسی لیے میں پہلے ہی گھر چلا گیا۔ نورین مجھے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر کہنے لگی، ہمدان میاں اتنا بھی کیا تجسس کہ آپ اپنی دکان بند کر آئے؟ میں نے ہنس کر کہا کہ اگر ایسا کرنے سے واقعی شادی میں برکت ہوتی ہے تو پھر ہم دونوں بھی کچھ انڈے بستر میں رکھ لیں گے نا۔ نورین نے ہاتھ میں پکڑا برش میری طرف پھینک دیا۔ میری اور نورین کی پسند کی شادی تھی، ہم دونوں دوسروں کی طرح ایک ساتھ رہتے تھے۔ نورین بھی میری دکان پر کالج سے واپسی میں رک کر کچھ سامان خریدا کرتی تھی اور وہیں سے ہی ہماری محبت کا آغاز ہو گیا تھا۔ قسمت نے ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں لکھی تھی، اس لیے گھر والوں کی رضامندی سے ہم دونوں کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے 2 سال بعد ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں نورین تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو وہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن آج اس کا لباس کچھ مختلف تھا۔ میں نے اسے پوچھا، یہ کس طرح کا لباس ہے؟ وہ کہنے لگی، ہم پٹھانوں کی شادی میں جا رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کے کپڑوں جیسا ہی اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی محلے کے آخر میں بنے پٹھانوں کے مکان پر پہنچ گئے، جہاں ایک چھوٹا سا شامیانہ لگا کر شادی کی تقریب ہو رہی تھی۔ بہت زیادہ گہما گہمی تھی، لگتا تھا جیسے نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ میں مردان خانے میں بیٹھ گیا اور نورین اندر چلی گئی۔ یہ کسی پٹھان کی شادی میں آنے کا میرا پہلا اتفاق تھا، اس لیے میں بڑے شوق سے وہاں موجود لوگوں اور ان کی رسومات کو دیکھ رہا تھا۔ دولہا بھی ایک کم عمر اور خوبصورت نوجوان تھا، میرے سامنے ہی نکاح کی رسم بھی ادا کر دی گئی، اور جب دلہن رخصت ہوئی تو اس کی بہنوں نے اس کے نکلتے ہی پیچھے سے سارے انڈے توڑ دیے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہ 12 کے 12 انڈے دروازے پر ٹوٹے پڑے تھے، جنہیں بیچاری دلہن پچھلے 1 مہینے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ پٹھان عورت میرے پاس آئی اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اسے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں نے اس کی بیٹی کی شادی میں شرکت کی ہے۔ میں نے کہا، اماں وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اب تو مجھے اس انڈوں والی رسم کا بتا دے، کیونکہ یہ دیکھ کر میرا دل بڑا دکھا ہے کہ ایک لڑکی پچھلے 1 مہینے سے ساری رات انڈوں کا خیال کرتی آئی ہے اور اس کے نکلتے ہی تیرے گھر والوں نے سارے انڈے توڑ ڈالے ہیں۔ وہ پٹھان عورت ہلکے سے مسکرائی، میرے پاس ہی بیٹھ گئی۔
نورین بھی ہمارے پاس چلی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ میرے شوہر کا بہت پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اکیلے ہی اپنی تینوں بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا۔ ایک اکیلی عورت کا 3 بیٹیوں کے ساتھ اس معاشرے میں جینا کتنا مشکل ہے، یہ بات تو تم لوگ بھی جانتے ہو۔ اور پھر حالات نے ہمیں اس قدر مجبور کر دیا کہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی کام پر لگانا پڑا۔ میری 3 بیٹیاں اور میں سالوں سے بٹھے پر کام کرتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھتے ہی کام کے لیے نکل جانا اور رات کے گھر لوٹنا ہماری عادت ہے، اور اسی طرح ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی کو کھینچا ہے۔ فاطمہ میری بیٹی ہے جس کی ابھی میں نے رخصتی کی ہے۔ میری اس بیٹی نے ہمیشہ میرا بہت ساتھ نبھایا۔ بھٹے پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے بھی سارے کام کاج کرتی۔ اس نے ہمیشہ ایک بیٹا ہونے کا فرض نبھایا۔ اسی لیے جب اس کی شادی کا وقت آیا تو میری دل سے خواہش تھی کہ وہ ایک اچھی دلہن بنے اور سب سے خوبصورت لگے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کا نصیب بھی میرے جیسا ہو۔ میں نے بہت ہی کم عمری میں بیوگی کا غم جھیلا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی شادی بہت اچھی ہو اور وہ آنے والی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں دیکھے۔ جب اس کا رشتہ ہو گیا تو اس کے سسرال والوں نے مجھے تاکید کی کہ شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہی فاطمہ کا کام چھڑوا دیا جائے تاکہ وہ گھر میں رہ کر تھوڑی بہتر ہو جائے۔ گرمی اور دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے اس کا رنگ اور جلد جلس کر رہ گئی تھی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری بیٹی اب کچھ وقت میرے گھر سکون سے گزار لے، کیونکہ اس نے ساری زندگی ہی میرے ساتھ محنت کی تھی۔ لیکن یہی بات جو میں نے اپنی بیٹی سے کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی موجودگی میں اکیلے ہی سارا کام کروں۔ اگر میں فاطمہ کو یہ بتا دیتی کہ اس کے سسرال والے بھی یہی چاہتے ہیں تو یقیناً وہ ضد پر آ جاتی، کیونکہ وہ بہت ہی ضدی ہے۔ جس بات پر اڑ جاتی ہے اسے پیچھے نہ ہٹتی۔ اسی لیے میں نے فاطمہ کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا، بلکہ اپنی ماں سے مشورہ کر کے ایک ایسا حل نکالا جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ ہمارے پاس یہ رسم ہے کہ دلہن کو شادی سے مہینہ پہلے 12 انڈوں پر بیٹھنا ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنے بستر پر رکھ کر بیٹھے رہنا پڑتا ہے، اور اس طرح آنے والی زندگی خیریت سے گزرتی ہے اور خوشیوں کا سبب بنتی ہے۔ فاطمہ کو ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ میری ہر بات پر اعتبار کر لیتی تھی، اس لیے میں نے جان بوجھ کر اسے ایسا جھوٹ کہا جس سے وہ ایک جگہ بیٹھ جائے۔ میرا یہ جھوٹ پوری طرح کام کر گیا۔ میری وہ بیٹی جسے دن رات کام کرنے کی عادت تھی، اپنی آنے والی زندگی کا سوچ کر سارا وقت اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، اور اس کے چہرے پر واپس پہلے جیسی خوبصورتی اور نکھار لوٹ آیا۔ نہ ہی انڈوں والی کوئی رسم ہم پٹھانوں میں ہوتی ہے، اور نہ ہی اس سے آنے والی خوشیوں کا کوئی تعلق ہے، لیکن ہر ماں کی طرح میں بھی اپنی بیٹی کو شادی والے دن خوبصورت دیکھنا چاہتی تھی، اور اسی لیے میں نے وقتی طور پر جھوٹ کا سہارا لے کر اپنا یہ ارمان پورا کر لیا۔ ویسے بھی میں چاہتی تھی کہ اسے کچھ وقت کا آرام مل جائے، کیونکہ شادی کے بعد پھر وہی ذمہ داریاں اس کے سر پر آنی ہے جو ہر لڑکی کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ وہ پٹھان عورت مسکراتے ہوئے اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھنے لگی جو اپنی بہن کی رخصتی پر ایک کونے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ان دونوں کی شادیاں بھی میں جلدی کروں گی، اور ان کی شادی کے لیے بھی آپ کی دکان سے انڈے لینے ضرور آؤں گی، کیونکہ یہ دونوں بھی ہو بہو اپنی بہن جیسی ہیں۔ کم عمری سے کام کرنے کی عادت نے انہیں اس قدر متاثر کر دیا ہے کہ انہیں ایک کونے میں بٹھانا ممکن ہی نہیں رہا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ یقیناً یہ خوشی کے آنسو تھے جو اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ کر آگے تھے۔ ہر ماں کی طرح وہ بھی اپنی بیٹیوں کی خوشی کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ اس کی باتوں نے میرا دل بھی بہت نرم کر دیا تھا۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اللہ اس کی بیٹیوں کو آباد رکھے اور تینوں بچیاں اپنے گھر میں ہمیشہ خوش باش رہیں۔ میں نورین کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا تھا۔ میرے اندر کا تجسس ختم ہو گیا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میرے گھر بیٹی ہوگی تو میں بھی اپنی بیٹی کے لیے ایسے ہی جذبات رکھوں گا۔ کبھی کبھی ماں باپ اولاد کی خوشیوں اور سکون کے لیے کیسے کیسے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور اولاد کو شاید احساس بھی نہیں ہوتا۔ بچپن میں اکثر میری اماں بھی مجھے کہتی تھی کہ اگر تو سویرے نہیں اٹھے گی تو سورج ماما تجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور میں جھٹ سے اپنا بستر چھوڑ دیا کرتا تھا۔ جب بڑا ہوا سوچنے لگا کہ میری ماں کس قدر جھوٹ بولا کرتی تھی۔ سورج ماما بھی ناراض ہو سکتا ہے کیا؟ لیکن آج مجھے احساس ہوا تھا کہ ان کے اس جھوٹ کے پیچھے صرف اور صرف میری ہی بھلائی پوشیدہ تھی۔ میں ہمیشہ دیر سے اٹھنے کا عادی تھا، اس وجہ سے مجھے اسکول میں بھی سزا بھگتنی پڑتی تھی۔ میری ماں مجھے اسی سزا سے بچانے کے لیے ایسا جھوٹ کہتی تھی۔ ماں باپ کا ہر سچ، ہر جھوٹ صرف اور صرف اولاد کی خوشی کی خاطر ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا اس عورت نے اپنی بیٹی سے اس طرح جھوٹ بول کر صحیح کیا
یا پھر غلط؟ کیا آپ کے ماں باپ نے کبھی آپ سے اس طرح کا کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی ہی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔